وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ابھی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور صحابہ میں علم و فقہ کے اعتبار سے ان کا مقام بہت ہی ممتاز تھا۔ بعض صحابہ علمی اور فقہی اعتبار سے صحابہ میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ انتہائی پتلے دبلے تھے اور پستہ قد تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ساتھیوں میں کچھ بات چل رہی تھی، تو جو ہم عصر ہوتے ہیں، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان میں بہت سی بے تکلفی ہنسی مزاح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبلے پن اور ان کے پاؤں کے پتلے پن کا مزاحیہ طور پہ تذکرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سنا تو فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کے پتلے پن اور دبلے پن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ان کی پنڈلیوں کا وزن اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ انسان اپنی خوبیوں کی وجہ سے وزنی ہوتا ہے، اپنے کمالات کی وجہ سے اس کی ذات وزن پاتی ہے۔ کتنا بھی دیو ہیکل ہو جائے لیکن کمالات سے عاری ہو تو بے وزن ہے، لیکن کمالات کے جوہر اس کے اندر موجود ہیں تو بظاہر کتنا ہی پتلا دبلا کیوں نہ ہو، اس کی شکل و شباہت کیسی بھی ہو، لیکن اس کے کمالات اسے قیمتی اور وزنی بنا دیتے ہیں۔ علم میں اتنا اعلیٰ مقام تھا کہ جب کوفہ میں تعلیم و تربیت کی ضرورت محسوس ہوئی اور مطالبہ ہوا کہ کسی بڑے فقہی علمی اعتبار سے ماہر صحابی کو بھیجے جو یہاں کے علاقے میں یہاں کی دعوت و تبلیغ کے کام میں اور یہاں کی تعلیم و تربیت کے کام میں وہ مدد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مطالبہ آیا تو آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے منتخب کیا اور یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ ابن مسعود کی زیادہ ضرورت تو مجھے ہے، لیکن اہل کوفہ کی ضرورت کو میں اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے ابن مسعود کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد ان کے ذریعے ایک علمی ماحول پیدا ہوا، ماحول بنا، لوگ
ان سے علمی فیض حاصل کرتے کرتے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی۔ ان کی علمی مجلس کو پھر ان کے بعد سنبھالا حضرت ابراہیم نخعی نے، پھر ان کی اس علمی مجلس کو سنبھالا حضرت قتادہ نے، پھر حضرت حماد نے اسے سنبھالا، اور پھر ان کی نیابت کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ گویا کہ یہ سلسلہ علمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو انہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ اصل میں اسلام کی اہم تعلیم تو یہ ہے کہ الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب، کہ سارے کے سارے انسان بنو آدم ہیں، اور حضرت آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، کہ ہر انسان کی نظر اپنی اس حقیقت پہ ہو کہ ہم میں کا ہر آدمی ابن آدم ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اور کسی کو کسی بھی اعتبار سے برتری اور فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، برتری اور فضیلت حاصل ہے تو علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اور اہم کمالات کی بنیاد پر۔ جس میں یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا اچھا ہوگا، جو ان خوبیوں سے جتنا خالی ہوگا اتنا ہی وہ دوسروں کے مقابلے میں کم افضل ہوگا۔ لیکن بحیثیت انسان سارے انسان انسان ہونے میں برابر ہے، انسان ہونے میں برابر ہیں، اور اسی برابری کے تصور کے ساتھ اور اسی احساس کے ساتھ معاشرے میں جینے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ کیونکہ جب تک یہ برابری کا احساس ہر دل میں رہتا ہے، بے شمار معاشرتی برائیاں ختم ہو رہتی ہیں، لیکن جہاں یہ احساس دل سے نکل جاتا ہے تو معاشرے میں کئی قسم کی برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام برائیوں کو بھی روکتا ہے اور ان جڑوں کی بھی اصلاح کرتا ہے جہاں سے برائیاں پنپ سکتی ہیں، جو برائیوں کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، جو بھلائی اپنے لیے چاہتے ہو وہی بھلائی دوسرے کے لیے چاہو، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کرنے والے بنو۔ لیکن وہ چیزیں کہ جس سے انسانوں میں ظلم و زیادتی فروغ پائے، جس سے معاشرے میں انارکی پیدا ہو، معاشرے میں ہمہ شبہ کا امتیاز پیدا ہو، اسلام کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں قابل قبول اور گوارا نہیں ہیں۔ فرمایا کہ تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا احساس کہ میں بڑا ہوں کسی بھی پہلو سے، یہ معاشرے میں کئی قسم کی برائیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ احساس جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو خاندان سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، معاشرے کے افراد سے اس کے تعلقات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اس کا احساس کئی قسم کی برائیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسلام نے کہا نہیں، یہ احساس برتری کا احساس کہ میں کچھ ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بڑا ہوں، فلاں میری نظر میں ایسا ہے، فلاں میرے سامنے ایسا ہے، اپنے بارے میں برتری کا احساس اور دوسروں کے بارے میں کوہتری کا احساس، کہا کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور سزا کیا دی کہ چونکہ یہ معاشرتی برائیوں کا ذریعہ بننا ہے، فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، تکبر ہو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک سوال کیا تاکہ تکبر کی اور وضاحت ہو جائے، تکبر کے مفہوم کی اور
وضاحت ہو جائے۔ اللہ نے صحابی سے سوال بھی کروا لیا، پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کی فلاں چیزیں اچھی ہوں، فلاں چیزیں اچھی ہوں، اپنے لیے اچھی اچھی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ اپنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے رہن سہن دیگر چیزوں میں اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اچھا معیار مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں گھڑی اچھی ہو، چاہتے ہیں ان کا لباس اچھا ہو، ان کی دیگر راحت و آرام کی چیزیں ان کو اچھی میسر ہو، قیمتی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ صحابی نے یہ سوال کر کے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے، اللہ نے جو میسر دی، جو دیا ہے، حالات دیے، جیسی کیفیت دی ہے، جیسی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے مطابق اپنے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کر رہا ہے، اچھی چیزیں پسند کر رہا ہے اور اچھی چیزیں استعمال کر رہا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرو، کر سکتے ہو۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ یہ اس حد تک تو بالکل تکبر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسی میں ایک دوسری چیز شامل ہو جائے، اپنے لیے اچھا معیار منتخب کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو نیچی نظر سے دیکھنا، دوسرے کو نیچا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ اچھا کرنا، کسی سے مقابلہ کیے بغیر اچھی چیز کا انتخاب کر رہا ہے، چلے گا۔ اللہ نے جو صحیح صلاحیت دی ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کے اثرات بندے پر نظر آئیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اچھی دولت دے رکھی ہو اور آپ پھٹے ہوئے لباس پہنے، نہیں، اللہ کی نعمت ہے، آپ اس نعمت کے مطابق اپنے آپ پر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کسی سے تقابل مقصود نہ ہو کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا دکھا کر کے دوسروں کو نیچا ثابت کریں۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو نیچی نظر سے، حقیر نظر سے دیکھنا، لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یا لوگوں کو نیچی نظر سے دیکھتے ہوئے، حقیر نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا، یہ جو مقابلے کی کیفیت ہے، فرمایا یہ تکبر ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس سے پیچھے کرے انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ آج معاشرے میں یہ برائی بھی بہت بڑھ رہی ہے، ہر آدمی خاندان میں، اس میں دوسروں کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا یا حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اتنا ناپسندیدہ ہے کہ یہ عمل خود اس کے اللہ کی نظر میں ذلیل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ دوسرے کو ذلیل نہیں کر پاتا لیکن خود ذلت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ایک روایت آگے آ رہی ہے، حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لی فلان، بخدا اللہ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے جملے بسا اوقات جب غصے میں آتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ارے اللہ کی قسم یہ تو ایسا ہو جائے گا، اللہ کی قسم اللہ اس کو ایسا کر دے گا، اور اللہ کی قسم اس کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی، فلاں فلاں اس طرح کا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے غصے میں کہا کہ خدا کی قسم اللہ اس انسان کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے، وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بات کے جواب میں اللہ عز و جل نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، یہ کون ہوتا ہے قسم کھا کے کہنے والا کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ مغفرت کرنا نہ کرنا یہ تو میرا اختیار ہے، میرے اختیار میں یہ دخیل بن رہا ہے، میرے اختیار میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتا ہے، میں اس سے پوچھ کر کے یا اس کی مرضی کے مطابق کسی کی مغفرت کروں گا یا نہیں کروں گا؟
اب سنو میرا فیصلہ. جب یہ اتنی بڑی جرت کر رہا ہے، انی قد غفرت له واحبطت عملک، اس انسان کی تو میں نے مغفرت کر دی، تیرے عمل کو میں نے ضائع اور برباد کر دیا. بہت تندرا رہا تھا، اس کی مغفرت کر دی جس کے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی اس گستاخی کی وجہ سے، تیری اس گستاخی کی وجہ سے تیرے سارے عمل کو میں نے ضائع برباد کر دیا، خالیات ہو گئے. اس لیے اس طرح کی بڑی باتیں اسلام میں ان کی کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں ہے. انسان ہے، انسان بن کے رہنا ہی انسان کا کمال ہے. انسان جب تک انسان رہتا ہے، اپنی اوقات میں رہتا ہے، اپنی لمٹ میں رہتا ہے، تو اپنی لمٹ میں رہنا ہی کمال کی بات ہے. ورنہ لمٹ سے اوپر بڑھیں گے تو دوسروں کا نہیں، اپنا ہی سر کہیں جا کے ماریں گے، ٹھوکریں کھائیں گے. یہ ٹھوکری تو کھانا ہوا. دوسروں کی مغفرت پر روک لگا رہے تھے، اس کی مغفرت کا انتظام ہو گیا، اور اپنے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو گئے. اس لیے بھائیوں، کبھی اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. ہر انسان کا اللہ سے ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے. آپ نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے. اس لیے کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں، بہت سے لوگ ایسے اس طرح کے جملے بولتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر، بھائی انسان انسانی ہے، انسان سے بشری تقاضے کے تحت کبھی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. بعض مرتبہ میں نے بعض لوگوں سے سنا، ارے وہ حج کر کے آیا، اس کا حج مقبول نہیں، ارے انہیں ایسا ہے، ارے اس کا حج کیا اور ایسا ہے. یہ یعنی انسان کے نیک اعمال کو اور اللہ کے بندے کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، اس رشتے پر بھی انگلی اٹھاتے رہتے ہیں. نہیں، یہاں انگلی اٹھانے کی کوشش کیجئے گا، اپنا ہی نقصان ہوگا. اس باب میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے. اور جہاں تک ہو سکے دوسرے کے لیے برائی چاہنے کے بجائے بھلائی چاہنا چاہیے. تو کسی کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کسی سے بڑا ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے کسی کے لیے برائی نہیں بلکہ بھلائی چاہنی چاہیے. کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ انسان جب دوسرے کے لیے شر کی تمنا کرنے لگتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ خود اس شر کا مستحق بن جاتا ہے، اس شر کا مستحق بن جاتا ہے. روایت میں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کے لیے برائی چاہنے والے مت بنو. تمہاری اس غلط چاہت کی وجہ سے ہوگا کیا؟ تم تو اللہ کے فیصلے پر مؤثر نہیں ہو سکتے. تمہارے اندر، ہمارے اندر، کسی انسان کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے پر مؤثر ہو سکے. تو کسی کے چاہ لینے کی وجہ سے اللہ کسی کے ساتھ برا تو نہیں کر دے گا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو. لیکن ہوگا کیا؟ اس کے اس غلط ارادے اور دل کی گندگی کی وجہ سے یہ خود گنہگار بنے گا. فرماتے ہیں کہ تو کیا ہوگا؟ تم برائی چاہو گے، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس برائی میں مبتلا کر دے گا. تمہیں اس برائی میں مبتلا کر دے گا. آج تو حالت یہ ہو گئی کہ کسی کو کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی. دعا دینے والے کم، بلکہ بہت سے دعا دینے والے بھی اندر سے جلنے والے رہتے ہیں. یہ دل کی جلن دوسروں کے حوالے سے، دوسروں کے بارے میں شر کی تمنا اور دوسرے کی ترقی، دل میں گھٹن محسوس ہونا، یہ ایمانی کام نہیں ہے بلکہ غیر ایمانی عمل ہے، جو اللہ کی نظر میں اتنا برا عمل ہے کہ
روایت کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس انسان پر تو رحم کر دے گا، تمہارے اس دل کی آگ میں تمہیں ہی جلا دے گا، تمہیں ہی اس شر میں مبتلا کر دے گا۔ جب معاملہ ایسا ہے تو کیوں نہ ہم تقدیر پر نظر رکھیں، اور تقدیر پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو حاصل ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں کو جو حاصل ہے اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھیں، اس کے لیے بھی بقائے نعمت کی دعا کریں، اپنے لیے بھی حصول نعمت کی دعا کریں۔ یہ تمنا ہوگی کہ خیر ہمارے ساتھ بھی ہو، خیر ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی ہو، ترقی ہم بھی کریں، ترقی ہمارا بھائی بھی کرے، ہم بھی خیر و عافیت کی زندگی گزارے، ہمارا بھائی بھی خیر و عافیت کی زندگی گزارے۔ یہ جذبہ، یہ تمنا اصل اسلامی جذبہ، اسلامی تمنا ہے، اور اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آج جو ہمارے معاشرے میں دلی جلن، گھٹن، حاسدین کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، یہ خود ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔